پاکستان ایک سیاحتی ملک ہے, ایبٹ آباد ایک سیاحتی ضلع ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں دعوے تو سب نے کر دیے مگر صحت کو ترقی نہیں دی, چھوٹی اسمال انڈسٹری کو ترقی نہیں دی, آئی ٹی کو ترقی نہیں دی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ کام ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اندر کتنی کرپشن ہوئی ہے. بیوٹیشین فنڈ کے نام پہ اربوں روپے یہاں پہ آئے ہیں تو وہ سارے وہ کھا گئے. گندگی کا بہت مسئلہ ہے, اس کے بارے میں جو ہے آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں, کیونکہ گندگی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. ایوب میڈیکل کالج سے لے کے شفیق پلازا ہو گیا, آگے جائیں ہر جگہ پہ گاندھی گند ہے. یہ صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب اس نظام میں کہ جو بچے ابھی ان جاگیرداروں وڈیروں سرمایداروں کو پیدا نہیں ہوئے ان کا بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ صوبائی کا الیکشن لڑے گا, یہ قوم کا لڑے گا, یہ فلانا. ویسے تو ہم کہہ دیں جی ہمارے پاس اتنی ٹیم ہے, اتنی وہ ٹیم پھر یہ منگولوں کی ٹیم ارطغرل غازی کے ساتھ آ جائے اور اس کے ساتھ ابن العربی بھی نہ ہو تو پھر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہمارے ایک استاد تھے, بڑے پڑھے لکھے پروفیسر تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں جدون ہوں, ووٹ تو میں جدون کو ہی دوں گا, اے یا بی اب ان دونوں کینڈیڈیٹس میں سے میں سوچوں گا. تو مطلب ایک پڑھا لکھا پروفیسر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا جدون کو ہی, اب اے یا بی وہ میں سوچوں گا. تو مطلب وہ کاسٹ اور برادری سسٹم سے باہر پڑھا لکھا بندہ بھی نہیں آ رہا, تو پھر تو بہت مشکل ہے. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا سائیک ایکسپیرینس. آج ہماری فرسٹ ایپیسوڈ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیر خان جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں NA-17 سے پاکستان عوامی تحریک کے. ویلکم ٹو دا شو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی, آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. ہمیں آج آپ کو بلایا اس لیے کہ ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میں آپ کی کانسٹیٹوئنسی کا ایک ووٹر ہوں. نصیر خان کون ہے؟ نصیر خان ایک مڈل کلاس آدمی ہے جی, اور وہ عوام کی بات کرتا ہے, اس نظام کے خلاف بات کرتا ہے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بات کرتا ہے. یہ نصیر خان کا منشا ہے, اس کی جماعت کا بھی یہی منشا ہے کہ ہم اس سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی کہ آپ مڈل کلاس ہیں اور عام آدمی کی آپ سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, تو تھوڑا سا آپ اپنا بیک گراؤنڈ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں پہ آپ پلے بڑھے, آپ نے ایجوکیشن کہاں پہ حاصل کی؟ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ میں تو پلا بڑا ہوں, میری پیدائش گاؤں بگنوتر کی ہے, دمتوڑ ہمارا آبائی گاؤں ہے. ٹھیک ہے جی, وہیں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر یقیناً ایک غربت کی وجہ سے, میرے والد صاحب بھی جو تھے وہ ملازم تھے, تو اس کی وجہ سے میں نے پھر ٹیکنیکل شعبے کی طرف چلا گیا. میں نے سروس بھی کی ہے, پرائیویٹ جاب بھی کی ہیں, میں نے ریڑھی بھی لگائی ہے, میں نے تھڑا بھی لگایا ہے, میں نے غبارے بھی بیچے ہیں, میں نے گینٹی بیلچا بھی مارا ہے, پھر میں نے ورکشاپ میری رہی ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے پراپرٹی کا کام شروع کیا ہے. اور میں تقریباً 90 کی دہائی سے مزدور لیبر لیڈر کے حوالے سے کام کر رہا ہوں, اور الحمدللہ اس شہر میں اس کی بھی نمائندگی کی ہے. پھر تاجروں کی جو مرکزی تنظیم ہے ایبٹ آباد کی, یونائٹڈ ٹریڈ فیڈریشن, اس کا بھی میں صدر رہا ہوں. تو الحمدللہ تحریک ہزارہ میں بھی میں نے بڑا بڑھ چڑھ کے کردار ادا کیا ہے, بلکہ 97 کے بعد بھی سارا کام جو ہے کیا ہے. زیادہ میری زندگی کا جو یہی مقصد تھا کہ اور اس لوگوں کی خدمت, اور اسی جس پروسیس سے میں گزر کے آیا ہوا ہوں, آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس پروسیس کے لوگوں کو ہم کس طرح جو ہے ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو اس میں مجھے کوئی بات بھی نہیں ہے کہ میں سیلف میڈ آدمی ہوں. الحمدللہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے کہ موروثی سیاستدان ہوں, پیچھے سے چلتا آ رہا ہوں. میں سیلف میڈ سیاستدان ہوں, اور گلیوں کا سیاستدان ہوں, روڈوں کا سیاستدان ہوں, اور معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ میرے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ غبارے بھی بیچتے رہے, ریڑھی بھی لگائی, اور ایک اسٹیپ وائز آپ نے نیچے سے اٹھ کے آپ اوپر آئے اور لیڈر بنے آپ. عموماً آج کل ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ وہ اتنا فوکس نہیں ہے اتنا. ہماری یونیورسٹیز وغیرہ میں جب سے وہ اسٹوڈنٹ تنظیمیں بین کر دی گئیں, لیڈرز نہیں آ رہے جو کہ گراس روٹ لیول سے پالش ہو کے آ رہے ہوں. آپ کا منشور کیا ہے؟ آپ ابھی کس بات پہ ووٹ مانگ رہے ہیں؟ آپ کا مین جو ہے کیا فوکس ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا پہلے سوال کا بھی آپ کو کر دوں کہ مجھے میں ایز ایک انقلابی لیڈر جو ہے
वो इनकलाब, अवामी इनकलाब का दाई हूँ। और मैंने सबसे पहले आपकी इतलात के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा मोहतरम हसन निसार साहब को पढ़ा है, जो कलम नवीस हैं। उन्होंने मुझे इनकलाबी बनाया, फिर मैं डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब के साथ मुंसलिक हो गया, फिर ये नज़रिया इनकलाब का और ये वडेराइज़म का और इस निज़ाम तब्दीली का उन्होंने मुझे दिया है। तो जहाँ तक मेरे मंशूर की बात है, हमारा पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो मंशूर है, उसमें पहली चीज़ ये है कि हम इस मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आम आदमी ऊपर नहीं जा सकता। इसके अंदर वही आदमी ऊपर जा सकता है जिसके पास करोड़ों रुपए हो, और वो करोड़ों रुपए लगा के फिर अरबों कमाता है। तो जब तक ये सिस्टम पार्लिमानी आपका नहीं तब्दील होगा और मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत सदारती और जमहूरी दोनों को मिक्स करके डायरेक्ट पार्टियों को वोट नहीं पड़ेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि मिडिल क्लास आदमी या पढ़ा लिखा आदमी किसी भी शोबे से हो कि वो असम्बली में जाके नुमाइंदगी कर सके। इस निज़ाम की दूसरी वजह यह है कि ये निज़ाम जो मज़दूर, किसान, डॉक्टर, वकला, उलमा, मशाइख, इनका या अवाम का नुमाइंदा ऊपर नहीं भेजता। ये निज़ाम जागीरदार, वडेरा और आमर को ऊपर भेजता है। तो ये सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल ये है कि मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम को तब्दील किया जाए और चंद वजारतें हों ऊपर। बाकी दूसरा हमारा इसमें है कि हमने बल्दियात को मजबूर करना है। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें बल्दियात मजबूत होता है। कौमी असम्बली, सैनेट या सूबाई असम्बली के जो मेम्बरान हैं, इनका काम होता है कि कौम के लिए पॉलिसी साजी बनाए, मनसूबा साजी बनाए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस निज़ाम ने 85 के बाद, उससे पहले भी इनको तरक्याती फंड के पीछे लगा दिया है। वो तरक्याती फंड के पीछे लगना जो है, आज हमारा मुल्क यहाँ पे जो पहुंचा हुआ है उसकी बुनियाद ही यही है कि जिन लोगों ने, आप एक डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं और आपसे काम जो है वो या तो कंपाउंडर का लिया जाए या सर्जन का लिया जाए, तो फिर ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। या आपको वकला का कोट काला पहना के भेज दिया जाए तो फिर भी नहीं हो सकता। तो ये बेसिक कंसेप्ट इस निज़ाम का ये है कि जब तक ये पार्लिमानी जमहूरियत जो है ये ख़त्म होके डायरेक्ट कायदे ऐवान नहीं, कायदे अवाम, ये दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक में उनमें नाफज है। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश के अंदर जो है अंग्रेज़ हमें ये निज़ाम दे के गया है, और इसलिए दे के गया है कि उसके निज़ाम में भी चंद लोग उसने हलकों में रखे हुए थे, उनके ज़रिए वो सारा कंट्रोल करता था। और ये निज़ाम भी आज वही कंट्रोल कर सकता है। ये निज़ाम किसी भी बाशऊर आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को आगे नहीं बढ़ना देता। दूसरी चीज़ हमारा है यह कि बल्दियाती सिस्टम जो है वो मजबूत होना चाहिए। तमाम तर इख्तियारात बल्दियात के पास आने चाहिए। मरकज़ में 3-4 वजारतें रहनी चाहिए जो कि मुल्की सतह की हैं, क्योंकि जिस मुल्क का बल्दियात मजबूत होगा वो मुल्क तरक्की भी करेगा और करप्शन की रेशो बड़ी कम हो जाएगी। को मेरे ख्याल में 1% भी नहीं रह जाती, क्योंकि जब लोकल बॉडीज अकाउंटेबल होंगी तो, और इख्तियारात भी उनके पास ही होनी चाहिए। अभी उनके पास क्या इख्तियारात है? 2 साल से KPK में हमारे इलेक्शन हुए हैं, 2 साल से 1 टके का फंड हमारे बल्दियाती नुमाइंदों को नहीं दिया। और जितनी ब्यूरोक्रेसी है ये बल्दियात के नुमाइंदों के नीचे होनी चाहिए। ये भी अंग्रेज का एक दिया हुआ निज़ाम है कि उसने एक इलेक्टिबल की सियासत दी और प्लस ब्यूरोक्रेसी के अंडर कर दिया बल्दियात को। तीसरी चीज़ हमारी ये है कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त जितनी भी इकाइयाँ 4 हैं, इनको मजीद तकसीम करना चाहिए और इंतज़ामी यूनिट 30 से 35 पाकिस्तान के अंदर बनने चाहिए। दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इंतज़ामी यूनिट बना के तो अपने मुल्क को वो आगे ले गए। उससे ये होगा कि जिसके वसाइल आजकल जो हमारे मुल्क में, आप बलूचिस्तान में देख लें, KPK में देख लें, सिंध में देख लें, हज़ारा में देख लें, ये एहसास से महरूमी बढ़ रहा है कि अपना वसाइल किसी और के और खा कोई और रहा है। तो चौथी चीज़ जो इसमें हमारी अहम ये है कि हम इदालती निज़ाम को इस्लाह करना चाहते हैं। इदालती निज़ाम भी हम ये समझते हैं कि आप देखें कि आप आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। हमारा ये है कि मरकजी सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारे के जो इख्तियारात हैं आइन के अंदर वो देखे, बाकी सुप्रीम कोर्ट हर डिवीजनल सतह पे बने, और इसी तरह हाई कोर्ट जो है वो ज़िले की सतह पे आए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तहसील की सतह पे आए, और सिविल कोर्ट जो है वो VC की सतह पे आए। आप देखें कि कितना बड़ा ये जुल्म है कि अगर हमारे इलाके से कोई बोई से या नथा गली से या जरन से वो एबटाबाद आएगा, उस तारीख पे आएगा और तारीख से जब वापस जाएगा तो उसका कितना खर्चा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने जो है हमारे प्रोग्राम में ये है। फिर हम एक सनती इनकलाब, IT का इनकलाब इस मुल्क के अंदर जो है
وہ لانا چاہتے ہیں. ٹھیک اور ہے. سب سے بڑا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہانیسٹلی قومی حکومت بنا کے سب سے پہلے اگر پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو 135 ارب ڈالر کے اس وقت ہم مقروض ہیں. ایک کڑا احتساب کیا جائے اور کڑا احتساب کر کے ریکوری کی جائے اس کی. اور اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ثبوت فلانا، یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. اس کا جب جو بھی لوگ سیاست میں آئے ہیں یا سرکاری ملازمت میں آئے ہیں اس سے پہلے کے احساسے ان کے چیک کر لیں اور اس کے بعد کے احساسے چیک کر لیں تو سارا کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جب تک ہم ریکوری نہیں کریں گے، اس سال بھی ہم نے 25 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ واپس کرنا ہے. اور یہ سارا مافیا ہے پورا جو کھا رہے ہیں اس کو. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہانس قیادت جو ہے وہ ہمیں یہاں ملنی چاہیے. پھر اسی طرح تعلیم کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر 4 قسم کی تعلیم چل رہی ہے. مسجد مولوی پیدا کر رہی ہے اور جو دوسرے انگلش والے سکول ہیں وہ صاحب پیدا کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے. اسلام کے اندر ایکول تعلیم ہے. اب دیکھیں بڑے جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار کا بیٹا جو ہے وہ تو اس سکول میں پڑھے گا جس کا عام آدمی کا بیٹا جو ہے اس کا تصور بھی نہیں رکھ سکتا. تو یہ نظام تعلیم جب یکساں ہو جائے گا تو پھر نیچے سے بھی ٹیلنٹ ابھر کے اوپر آ سکے گا. اس کے علاوہ ہمارا اقلیتوں کے حوالے سے ہے، انٹرنیشنل سطح پہ ہم نے پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی انا پہ اڑ جائیں اور ملک کو انتشار کی طرف جو ہے وہ بڑھا دیں. اس سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. مسئلہ کشمیر ہے ہمارا. اس کے علاوہ جو اس وقت دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر 32 لاکھ خواتین جو ہیں وہ انڈسٹری کے اندر کام کر رہی ہیں اور پاکستان کے اندر 57 لاکھ خواتین جو ہیں وہ بھیک کے لیے کھڑی رہتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے پورے سسٹم کو ریوائز کر کے ان کو سیلف میڈ جو ہے دنیا کے اندر کسی بھی ملک نے نوکریوں سے ترقی نہیں کی. آپ کتنے لوگوں کو نوکریاں دیں گے؟ کتنے لوگوں کو فوج میں بھرتی کریں گے، پولیس میں کریں گے، کسی اور محکمے میں کریں گے؟ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس ملک کو اس نے جام کر دیا ہے. لہٰذا ہمارا یہ ہے کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے اس ملک کا یہ نظام ہے. جب تک یہ نظام نہیں پلٹا جائے گا، نظام جب پلٹا جائے گا، آج کل ہم کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ، جب یہ نظام آ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اس سے ختم ہو جائے گا کیونکہ وننگ ہارس اس کے پاس نہیں رہیں گے. لہٰذا یہ پورا ایک 13 نکاتی ہمارا پروگرام ہے. اور لوکل مسائل کے حوالے سے اس وقت میں پھر بات کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے روزگار کے مسائل ہیں. احمد آباد کے اندر آپ دیکھیں یا آپ کو کیری ڈبہ نظر آئے گا یا سوزوکی نظر آئے گی یا ریڈی یا تھڑا یا مزدوری. کیوں کہ ان کے لیے کوئی پلان یہاں پہ نہیں کیا گیا. پاکستان ایک سیاحتی ملک ہے، احمد آباد ایک سیاحتی ضلع ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں دعوے تو سب نے کر دیے مگر صحت کو ترقی نہیں دی، چھوٹی سمال انڈسٹری کو ترقی نہیں دی، آئی ٹی کو ترقی نہیں دی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ کام ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اندر کتنی کرپشن ہوئی ہے. بیوٹیشین فنڈ کے نام پہ اربوں روپے یہاں پہ آئے ہیں تو وہ سارے وہ کھا گئے ہیں. پھر ہمارے لوگوں کے یہاں پہ قبرستان کے مسائل ہیں، پینے کے پانی کے مسائل ہیں، مہنگائی کے مسائل ہیں. بجلی ہزارہ خود پیدا کر رہا ہے، جب انتظامی یونٹ بنے گا تو وہ بھی ہمیں مل جائے گی. تو یہ وہ مسائل ہیں ہمارے شہر کے اندر. ابھی دیکھیں کہ ہمارے کالج کے اندر 500 سیٹ ہے اور 7500 لڑکی اور لڑکا وہاں پہ آتا ہے ٹیسٹ دینے کے لیے. اب باقیوں کو موقع جو ہے وہ نہیں مل رہا اور پرائیویٹ سکولوں میں اس وقت پڑھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. سب سے پہلی چیز کسی بھی ملک یا علاقے کی وہ بنیادی طور پہ ریاست مدینہ کے اندر بھی، یہ ریاست مدینہ کا نام لینا بڑا آسان ہے مگر اس کو قائم کرنا بڑا مشکل ہے. وہ معیشت کو مستحکم کرنا ہے، عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے، مساوات قائم کرنی ہے. تو یہ بنیادی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں ہمارے بچے، مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے کہ ہر یونیورسلز میں جو ہے جی وہ پلے گراؤنڈ بنے گا، وہ کبھی قبرستانوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ سہولیات نہیں مل رہی. اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اس کے اندر بے روزگاری اور اس کی وجہ سے منشیات کا مسئلہ بن گیا ہے. ہمارے نوجوان، آپ نے اچھی بات کی، یہ میرے شعبے سے بھی منسلک ہے. اگر دیکھیں آپ نے نظام کو تبدیلی کی بات کی، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کرے آپ کامیاب ہوں، تو آپ نے کہا کہ لا میکنگ آپ کا کام ہے اور جو فنڈز میں پھنسا دیا گیا ہے ہمارے لا میکرز کو، اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں، تو مینٹل ہیلتھ یا یہ منشیات کے حوالے سے آپ کیا لا میکنگ کریں گے یا آپ کیا؟ میرا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں ان بچوں کو ہم نے تربیت کرنا ہے،
اس کے بعد ہمارے ایبٹ آباد کے اندر آپ کے 2 پرائیویٹ ادارے ہیں, کوئی ایسا ادارہ نہیں کہ ان کی جو گرومنگ یا ان کا علاج کر سکے. وہ ادارے یہاں پہ ہم بنائیں گے بجائے ان کے کہ ان کو ہم کوسنے اور پیٹنے کے. بالکل ٹھیک ہے, ان کو ہم درست سمت پہ لے کے جائیں گے. اور اصل بات یہ ہے یہاں پہ جس سے تھوڑا سا سگریٹ یا پوڑی نکل آتی ہے اس کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے اور برا بھلا کہا جاتا ہے, برا بھلا. لیکن اصل مافیا جو یہاں پہ ڈیلیور کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, اور ایسے لوگوں کے خلاف انشاءاللہ ہم کارروائی کریں گے. اور اپنے نوجوانوں کو دیکھیں, نوجوان نشے کے اوپر 2 وجہ سے لگتا ہے. وہ زیادہ تر ٹینشن کی وجہ سے لگتا ہے یا شوق کی وجہ سے کہ اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ چلو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. آج دیکھیں ہمارے کالجز میں, ہمارے سکولز میں, ہاسٹلز میں یہ کیا چل رہا ہے. یہ چیز ہم نے یہاں سے ختم کرنی ہے, اور اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو ہم نے اخلاقیات سے دور کر دیا ہے. ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ ٹکرا کے دیکھیں, کسی بھی سطح پہ آپ اپنے دفاعی ادارے کے ساتھ ٹکرا کے جو ہے وہ تو اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. غلطیاں کوتاہیاں ہر جگہ پہ ہیں مگر ایسے ادارہ نہیں ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے بڑھیں گے, اور کوشش یہ ہوگی کہ ایک اچھا معاشرہ جو دین اسلام کے اندر تھا, جو ریاست مدینہ کے اندر اوریجنل ریاست مدینہ لبادے والی نہیں, اس کے اندر جو ہے یہ چیز آ جائے. آپ نے بات اچھی کی. اصل میں ہماری پالیٹکس میں پچھلے 10-12 سال میں ہماری جو یوتھ ہے اس کو ایسا برین واش کر دیے گئے, وہ ایک پوری جنریشن جو ہے وہ اختلاف جس کے ساتھ ہوتا ہے بس اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتی ہے. وہ بہت زیادہ عدم برداشت کا رویہ ان کے اندر ہے. تو وہی بات ہے کہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, اس کی اصلاح نہیں کی جاتی. تو اسی طرح اگر ہم بات کریں ایبٹ آباد میں جو 1-2-4 مسائل جو میرے ذہن میں ہیں, اور میں سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز بھی لگاتا رہتا ہوں, گندگی کا بہت مسئلہ ہے. اس کے بارے میں جو ہے آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں, کیونکہ گندگی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. ایوب میڈیکل کالج سے لے کے شفیق پلازا ہو گیا, آگے جائیں, ہر جگہ پہ گند ہی گند ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یقیناً یہ کام اداروں کا ہے, جو ہمارے یہاں کینٹ کا ادارہ بیٹھا ہے, TMA ہے, باسا ہے جی, اور ان کو چاہیے کہ یہ اس کو ایک وسیع پیمانے پہ صفائی کا بندوبست کریں. ابھی کچرا کنڈی کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے عوامی نمائندوں کا یہ حال ہے کہ پچھلے 20 سال میں وہ کچرا کنڈی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے. اب سلاٹ سے ہائی کورٹ نے اس کو بند کیا. اب دمدوڑ کے اندر جو کچرا کنڈی جا رہی ہے اس کے باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ وہاں پہ پلانٹ لیئرز بائی لیئرز لگیں گے, اس کی سمیل باہر نہیں آئے گی, کھاد اس سے. اب ان کو کوئی جگہ نہیں ملی, یہاں سے اٹھا کے وہ اب ادھر پھینک رہے ہیں. تو یہ عوامی نمائندوں کا کام ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ مختلف علاقوں میں یہ جو ڈمپنگ سسٹم ہے یہ لگانا چاہیے ان کو. اور کچرے کے حساب سے جو لیٹسٹ اس وقت آپ دیکھیں کچرے سے بجلی بن رہی ہے, گیس بن رہی ہے, روڈ بن رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کھاد بن رہی ہے. بالکل ادھر کسی کی توجہ ہی نہیں. ادھر ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ یہ فلانا روڈ میں نے بنا دیا, فلانی گلی, فلانی ٹوٹی, فلانا نلکا. بھائی یہ بلدیات کے کام ہیں, آپ میگا پروجیکٹ کی. اور دوسری بات میں معذرت سے کہوں گا کہ ہمارے دین نے کہا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ ہم سب کی بھی غلطی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم سب کی غلطی ہے کہ ہم نے وہ تربیت نہیں کی اپنے معاشرے کی. بالکل ٹھیک ہے, اور اس معاشرے کی تربیت کی وجہ سے میں آپ کو ایک دفعہ ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے دوست ہیں کہ ان کے ساتھ جاپان سے ایک لڑکی آئی تھی, تو ہم گاڑی پہ پجاروں پہ جا رہے تھے بیٹھے ہوئے, تو ایک آدمی نے کیلا کھا کے تو اس کا چھلکا باہر پھینک دیا. تو اس نے کہا سٹاپ دا کار. ہم نے گاڑی روکی, وہ نیچے اتری اور وہ چھلکا اٹھا کے اس نے اپنے شاپر میں لا کے اپنی گاڑی میں رکھا. اس نے کہا اتنی خوبصورت سڑک کو. یہ ایک معاشرتی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اس وقت میں ڈاکٹر صاحب بدقسمتی سے کہوں گا کہ نہ اس کی طرف ہماری دینی جماعتیں توجہ دے رہی ہیں, وہاں پہ فرقہ بندی اور مسلک پرستی کی بات سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو جدید تعلیم سے راستہ نہیں کیا جا رہا. وجہ وہ کیا بنے کل جا کے. اسی طرح ہماری سیاسی جماعتیں یا عوامی نمائندے بھی اس طرف توجہ جو ہے وہ نہیں دیتے. جب لیڈر ہی نہیں دیں گے تو پھر پیچھے پبلک جو ہے, دیکھیں کسی بھی قوم کی معماری میں یا علماء و مشائخ کا یا والدین کا یا ٹیچر یا لیڈر کا کردار ہوتا ہے. تو جب تک وہی آپ کے ملک کے اندر صحیح نہیں ہوں گے تو وہ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی ذمہ داری ہے اتنی ایز اے معاشرہ ہماری ذمہ داری. بالکل, اس میں ٹیچرز کا, اس میں لیڈرز کا, علماء کا, سب کا ہے. اچھا, آپ
کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی جو کوالٹی دی ہے وہ بہت زبردست آپ بولتے ہیں. آپ کا انتخابی نشان موٹر سائیکل ہے. آپ کی ہم نے ویڈیو بھی دیکھی, موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آپ نے بڑا جوشیلا خطاب کیا, اور ابھی بھی آپ بڑا اچھا بول رہے ہیں. لیکن ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی ویڈیوز لوگ بہت زیادہ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, شیئر بھی کرتے ہیں, لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہی بنیادی بدقسمتی ہے کہ ہم ابھی تک ذہنی طور پہ غلام ہیں. ہم کہتے ہیں نا جی, ہمارا نعرہ ہے کہ غلامی سے آزادی حاصل کرو. پہلے مقامی جو لوگ ہیں, سرمایہ دار, جاگیردار, وڈیرے, ان سے تو ہمیں آزادی دیں نا. اس وقت آپ دیکھیں کون سی پارٹیاں, میری پارٹی میں ایز اے کارکن ہوں, مجھے اس نے ٹکٹ دیا, کوئی پیسہ انہوں نے مجھ سے نہیں لیا, اور یہ بھی نہیں کہ مجھ پہ وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, وہ ہمیں میدان میں چھوڑ رہے ہیں کہ اپنے لیے خود جگہ بناؤ. اب بڑی بڑی پارٹیاں جب ٹکٹ بیچیں گی, ٹھیک ہے, اور کارکنوں کو ٹکٹ نہیں دیں گی, تو پھر کیسے یہ نظام آگے جو ہے وہ بڑھے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر لوگ ووٹ نہیں دیتے, ہمارا کام ہے اذان دینا. دیکھیں شمع سے شمع جلتی ہے. مجھے الحمدللہ میں نے تحصیل میر کا الیکشن لڑا, مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے علاقے کے اندر ایک شعور کو بیدار کیا. یہاں پہ ہم اتنے غلام ہیں کہ ہم کسی اپنے علاقے کے بڑے سرمایہ دار, جاگیردار, وڈیرے کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے. اور وہ کون سی غلامی ہے؟ وہی غلامی جب آپ کے فیصلے کا وقت آتا ہے تو پھر آپ کا جرگہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ کی منتیں اور سماجتیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر آپ کو دھمکایا جاتا ہے. جبکہ دنیا میں نے پہلے جو آپ کو کہا تھا کہ ہم اس پارلیمانی سسٹم کو کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. کسی حلقے کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے. جو ملکی سطح کی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز ٹی وی پہ آ کے 5-6 مہینے ڈیبیٹ کریں, ان پہ کراس کوسچن ہو کہ بھائی آپ کے پاس پلان کیا ہے, آپ حل کس طرح کریں گے, اس کو عمل درآمد. ویسے تو ہم کہہ دیں جی ہمارے پاس اتنی ٹیم ہے, اتنی ٹیم, وہ ٹیم پھر یہ منگولوں کی ٹیم ارطغرل غازی کے ساتھ آ جائے اور اس کے ساتھ ابن العربی بھی نہ ہو, تو پھر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یا وہ لوگ کہ جو ادھر سے لوٹتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں, اور باہر سے آگے پھر لوٹ کے وہ کہیں جی کہ ہم نے فلانے موٹر وے بنا دیے فلاں. وہ بھائی ان موٹر وے کا کیا فائدہ کہ جو آپ گروی رکھ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی ڈیبیٹ جب ہوگی, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی NA-17 ایبٹ آباد سے, میں آپ کے چینل سے اور آپ کی وسادت سے سب دوستوں کو NA کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, ایک اوپن پروگرام رکھتے ہیں, اور اس پروگرام میں ہم اپنا منشور رکھتے ہیں. اور یہ نہیں خالی کاغذ پہ منشور, ان پہ عمل درآمد کیسے کریں گے, اس کے پاس ٹیم کون سی ہے, تو اس حساب سے اس طرح آپ لیڈر کو لے کے اوپر چلیں گے, تو تب جا کے یہاں پہ یہ صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب اس نظام میں کہ جو بچے ابھی ان جاگیرداروں, وڈیروں, سرمایہ کو پیدا نہیں ہوئے, ان کا بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ صوبائی کا الیکشن لڑے گا, یہ قومی کا لڑے گا, یہ فلانا. تو اس سے ہمیں آزادی حاصل کرنا ہوگی. اور عام آدمی کو میں آج کل دیکھ رہا ہوں, مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے, یہ پچھلے دور میں بجلی کے بلوں کے لیے مر رہے تھے, گیس کے لیے مر رہے تھے, آٹے کی لائنوں کے لیے مر رہے تھے, مہنگائی کے لیے مر رہے. آج کل میں دیکھتا ہوں وہ ڈھولک کے تاپ پہ چاند ایک انہوں نے اپنے لوگ رکھے ہوتے ہیں, ان کے آگے ناچتے ہیں. تو جب تک قوم کا شعور بیدار نہیں ہوگا, اور اس میں معذرت سے کہوں گا کہ اس میں جو ہماری پڑھی لکھی سوسائٹی ہے, آپ ڈاکٹر حضرات ہیں, وکلاء ہیں, علماء و مشائخ, تو وہاں پہ تو میں معذرت سے کہوں گا میں قابل قدر ہیں, وہاں پہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے دین کو نام دے دیا ہے عبادات کا, ٹھیک ہے جی, جبکہ دین اصل قوت نافذہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر دین کو کس طرح نافذ کریں گے. تو اسی طرح جو پروفیسر ہیں, لیکچرار ہیں, طلباء ہیں, یہ سب ایز اے معاشرہ ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ قوم کا شعور کیسے پیدا کرتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑے مزے کی کہانی سناتا ہوں کہ الیکشن ہو رہے تھے, میں اسٹوڈنٹ تھا تب میرا الیکشن ووٹ نہیں تھا, تو ہمارے ایک استاد تھے, بڑے پڑھے لکھے پروفیسر تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کس کو ووٹ دیں گے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں جدون ہوں, ووٹ تو میں جدون کو ہی دوں گا, اے یا بی, اب ان دونوں کینڈیڈیٹس میں سے میں سوچوں گا. تو مطلب ایک پڑھا لکھا پروفیسر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا جدون کو ہی, اب اے یا بی وہ میں سوچوں گا. تو مطلب وہ کاسٹ اور برادری سسٹم سے باہر پڑھا لکھا بندہ بھی نہیں آ رہا, تو پھر تو بہت مشکل ہے آگے نکلنا. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ہوا کس طرح کہ 85 کے جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے ہیں, ذوالحق صاحب نے جو کرائے تھے, ان غیر جماعتی الیکشنز میں برادری ازم سامنے آ گیا. اب نظریات کی سیاست تو تھی نہیں جی, اب وہ برادری ازم جب سامنے آیا تو ابھی تک جو ہے وہ وہی چل رہا ہے. اب جا کے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے مفادات کو آپ دیکھیں
کہ 35 سال اس ہمارے علاقے کو جدون اور نان جدون کے نام پہ لڑایا گیا. اب جب اپنے مفادات آئے تو انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا ایک دوسرے کی, انہوں نے حمایت کر دی. ہمیں یہ سینس استعمال کرنا پڑے گا. دیکھیں دین اسلام کے اندر قطعاً یہ چیز نہیں ہے کہ اب حضرت بلال کی آپ مثال لے لیں, بالکل ٹھیک ہے, اگر بات ہوتی مروثیت کی تو آقا علیہ السلام اپنی زندگی میں مولا علی کو جو ہے وہ خلیفہ مقرر کر دیتے. اگر بات ہوتی قوم قبیلے کی تو پھر ابو جہل اور ابو لہب بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, مگر حضور نے نظریے والی جو سیاست ہے اس کو آگے پروان چڑھایا ہے. یہ چیزیں ہمیں معاشرے کے اندر یہ قوم پرستی, علاقہ پرستی, فرقہ پرستی, مسلک پرستی یہ ختم کرنی پڑے گی. ایز اے پاکستانی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, اور اس میں بھی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے. یہ ووٹ کوئی معمولی چیز ہے, یہی ووٹ تھا کہ جو یزید مولا حسین کو کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, تو بیعت اس وقت ووٹ ہی تھا نا, تو انہوں نے کہا میں فاصل فاجق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ کی پرچی کی کوئی قیمت نہیں, اس کا کل اللہ حساب لے گا. اگر میں نے غلط آدمی کو ووٹ دیا ہے تو روز محشر مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. اور خدا نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. اچھا, اب جیسے آپ NA-17 سے ہیں, میرا بھی وہی کانسٹیٹوئنسی ہے, میں جناب آباد میں رہتا ہوں, میں ایک ڈاکٹر ہوں. جو پڑھی لکھی کلاس ہے جو جناب آباد حبیب اللہ میں رہنے والی, جو ان تھوڑے علاقوں میں, ان کو اگر آپ اپیل کرنا چاہیں تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ جی ہم آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ سر میرا ان کو پیغام یہ ہے کہ یا تو وہ خود میدان میں آتے. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا مشورہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے جی, میں قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں کہ میں ہی لڑوں. میں تھوڑا سا ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہوں گا. میں آپ کی جو گراس روٹ کی سپورٹ ہے وہ میں قطعاً ان کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اب میں ہوں, ہم اکثر جو ہے نا سیاست سے دور ہی رہتے ہیں, ہمیں گراس روٹ لیول کی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں کس طرح اپیل کریں گے کہ جو ایک ورکنگ طبقہ ہے, جو ایک ڈاکٹر, وکیل, انجینئر, ان لوگوں کو آپ کیسے اپیل کریں گے؟ سر میرا یقیناً وہ مجھ سے تعلیم میں بہتر ہیں, شعور میں بہتر ہیں, مگر میرا ایک پلان ہے اس میں کہ اگر میں الیکٹ ہو گیا تو میں ہر کمیونٹی سے لے کے تھنک ٹینک بناؤں گا پڑھے لکھے لوگوں کا, وہ کلا کا, ڈاکٹر کا, پروفیسر کا, اسی طرح وہ تھنک ٹینک بنا کے وہ مجھے, اب آپ ایک ڈاکٹر ہیں جی, تو میں تو کمپلیکس کو جا کے نہیں ٹھیک کر سکتا. بالکل, میں آپ سے تعاون مانگوں گا کہ جی کہ اس کو آپ ٹھیک کریں. اگر قانون کا کوئی مسئلہ ہے تو میں ادھر جاؤں گا. تعلیم کا جو مسئلہ ہے میں ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو پڑھے لکھے لوگوں سے میری یہ درخواست ہوگی, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو پوش علاقوں میں رہتے ہیں, کہ یہ اسی طرح کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کی کہ جس طرح میرے اوپر ہے. بالکل بالکل. اگر وہ ذمہ داری آپ نہیں نبھائیں گے اور آپ جنبہ دھڑا اور اس کی سیاست کریں گے اور ایک ہوا کے ساتھ شاپروں کی طرح اڑ جائیں گے, ہم ہوا کے مخالف سمت میں چلنے والے لوگ ہیں, شاپر ہوا کے ساتھ چلتے ہیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم اپنے شہر کی ترقی جو ہے وہ اس کو آگے کر سکیں گے. آپ لوگوں کے تعاون سے آپ ہی مجھے گائیڈ لائن دیں گے. بے شک دیکھیں ایک آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا, بالکل ایسا ہی ہے, ٹیم ورک. میرا یہ ہے کہ ہم مختلف تھنک ٹینک بنائیں گے, اس شہر کے جتنے بھی مسائل ہیں, صحت کے ہیں, گندگی کے ہیں, روڈز کے ہیں, یہ اگر ایک ٹیم ورک کے تحت جو ہے نا جی, اور میں ان لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اپنے بھائیوں کو کہ میں ہمہ وقت آپ کے لیے جو ہے اویلیبل ہوں گا, میں 5 سال کے بعد آپ کو نہیں ملوں گا. اس لیے کہ جب میں یہ نظریہ, اور ڈاکٹر صاحب اس میں یہ آپ کہتے ہیں سیاست سے دور, سیاست دین کا بنیادی حصہ ہے. بالکل, سیاست حقوق و لباد دین کے اندر جو ہیں اس کو سیاست کہتے ہیں, اور سیاست دان کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ ریاست اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے, کہ وہ عوام کے مسائل ریاست تک پہنچاتا ہے اور ریاست سے لے کے ان کو دیتا ہے. یہاں پہ یہ چیز نہیں ہو رہی, یہاں پہ صرف کرپشن کے نام پہ, نوکریوں کے نام پہ, بتوں کے نام پہ یہ سارا ایک سسٹم پورا انہوں نے کرپٹ کر لیا ہے. تو میں پڑھے لکھے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں, میں اپنا منشور بھی میں نے لکھ دیا ہے, وہ بھی میں دوں گا. اس میں سب جتنا بھی سسٹم, میں اپنے شہر کو ایک ماڈل شہر بنانا چاہتا ہوں, اور خدا شاہد ہے کہ سرکاری فنڈ کے علاوہ بھی ہمارے علاقے میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان کو صحیح فیلڈ میں اتارا جائے تو اس شہر کے بہت سارے مسائل ہم پرائیویٹ طور پہ بھی حل کر سکتے ہیں. جس کی میں واضح مثال دوں, اب ہمارے یہاں پہ جو عوامی نمائندوں کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اربوں اور کروڑوں پتی ہیں. مجھے کسی ایک کی انڈسٹری یہاں پہ بتا دیں کہ اس نے کوئی انڈسٹری لگائی ہو,
کوئی اس نے آئی ٹی کا قیام کیا ہو, کوئی اس نے ایسا بزنس شروع کیا ہو کہ جس میں ہمارے نوجوان جو ہیں ان سب کی ملک کے اندر دیگر شہروں میں یا ملک سے باہر وہ پلازے بنائے ہوئے ہیں نا, دیکھیں سب کسی نے پورے پاکستان. یہ چیز جو ہے جب تک ہماری دولت یہاں پہ نہیں لگے گی, اور تھوڑا اگر آپ کے پاس بزنس کے لیے, میں ایک دفعہ کامسٹ یونیورسٹی میں, معذرت سے آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, نہیں بات کریں, میں چلا گیا تو وہاں پہ سیمینار تھا گوادر کے حوالے سے, ڈاکٹر ارون رشید صاحب وہاں پہ ڈائریکٹر تھے, تو پہلے اسی طرح مجھے انہوں نے کہا اپنی سکسیسفل سٹوری سنائیں, وہ میں نے جو آپ کو بتائی ہے وہ بتا دی. اب میرے بعد بڑے پڑھے لکھے بزنس مین آئے اور بڑے ایجوکیٹڈ, سارا انہوں نے ٹوٹل اٹیک یہ کر دیا کہ آپ پیسے کے بغیر کام کوئی نہیں کر سکتے, اور یہ مولوی جو ہے یہ آپ کو کاروبار سے دور رکھتا ہے, اور یہ آپ کو جنت اور جہنم کی بات جو ہے سکھاتا ہے. تو میرا دل بڑا خفا ہوا. تو میں نے اینڈ میں ڈاکٹر صاحب سے کہا جی کہ پلیز میں 5 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ لیں. میں نے کہا میرے بھائیوں, آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ پیسے کے ساتھ پیسہ کمایا جا سکتا ہے, جبکہ میرے استاد نے مجھے یہ بتایا کہ پیسے کے بغیر بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے. دوسری چیز, آپ نے پورا دین اسلام کے خلاف مولوی ازم کی وجہ سے پورا اٹیک کر دیا ہے. میں نے کہا ہمارا دین یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو مسلمان ہوتا ہے 5 چیزیں اس کے اوپر فرض ہیں. پہلی چیز ہے نماز, پھر روزہ, پھر زکوٰۃ, حج اور جہاد. میں کہا نماز کا یہ حکم ہے کہ آپ کو اگر بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں, تو گویا نماز میں بھی معیشت مستحکم ہے. دوسری چیز روزہ, کہ اگر ایک کا افطار کرائیں گے 10 کا ثواب. کب کرائیں گے؟ جب آپ کی معیشت مستحکم ہوگی. اور زکوٰۃ بھی آپ کے اوپر اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز ہے. تو گویا آپ نے اپنی معیشت کو مستحکم کر کے زکوٰۃ دینے والوں میں سے بننا ہے. اس میں بھی جو ہے وہ معیشت ہے. اسی طرح آپ حج کے لیے جب جائیں گے تو دنیا کے سارے معاملات کلیئر کر کے, وہ حج بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح مسلمانوں کے اوپر نماز فرض ہے, اس کا بھی ادا کرنا ہے. اور جہاد بھی فرض ہے. جہاد, ہم صرف ایک جہاد کو قتال کا نام دیتے ہیں, جبکہ جہاد کی مختلف قسمیں ہیں اس کے اندر. قتال پہ بھی اب جائیں تو اس وقت قرآن نے کہا, اللہ نے, کہ کفار کو گھوڑوں کے مقابلے میں گھوڑے تیار. آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, تو ہم نے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہم کر لیں اور اپنے معاشرے کو درست سمت میں لے کے چلے جائیں, نظام حکومت بھی درست ہو اور معاشرہ بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے قرضے بھی ہم 1-2 سال میں ہانس کی عادت اوپر آ جائے تو اتار سکتے ہیں, اور ہمارا ملک بھی اگلے 4-5 سال میں دنیا کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. میں اپنے اداروں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ایک قومی حکومت, ہانسٹ حکومت بنائی جائے, جس میں ہر شعبے کے جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں ان کو شامل کر کے اس ملک کو ہم آگے لے کے جائیں. اور معاشرے کو بھی میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا ضرور کہ خدا کے لیے بیانیوں کے پیچھے نہ جائیں, عقل کا استعمال کریں. آپ نے ایک بات اچھی کی کہ جو انڈسٹری لگائی جائے اور جاب کریشن کی جائے, کیونکہ نوکریاں دینے سے فائدہ سب نوکریوں سے ملک ترقی نہیں, بزنس سے فائدہ ہوتا ہے. جب آپ بزنس کو پروان چڑھاتے ہیں, لوگوں کو مواقع دیتے ہیں بزنس کرنے کے, اس سے نوکریاں بھی بنتی ہیں, اس سے بزنس بھی بڑھتا ہے, اس سے جو ہے وہ پھر معیشت بھی بہتر ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی بنیاد بھی یہ نظام ہے. یہ پارلیمانی نظام آپ کو آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتا کہ اس کے اوپر وڈیرا ازم کا جو ہے وہ تسلط ہے. اب لوگوں کو انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کا ایک سب سے پہلا ہتھیار یہ ہے کہ لوگوں کو آپ ان کے روٹی ٹکڑا, مکان, مہنگائی اس کے پیچھے لگا دیں تاکہ وہ آگے ہی نہ نکل سکے. ٹھیک, ہاں, یہ اس نظام کا حصہ ہے. اور روٹی کپڑا اور مکان. دیکھیں آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں, جاپان میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں میرے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا, میرے ہاسپٹل کا کیا ہوگا, میرے کچن کا کیا ہوگا, میری ٹرانسپورٹ کا کیا ہوگا. تو آج جاپان ہیروشیما پہ بم کھا کے بھی کتنا آگے نکل گیا ہے. یہی چیز پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن لوگوں کو یہ چیز دی نہیں جا رہی ہے, اور لوگ بھی اس ذہنی غلامی کو تسلیم کر چکے ہیں. اس ذہنی غلامی کو ہمیں توڑنا پڑے. جاپان کی بات آپ نے کی تو آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہم نے جاپان کو قرضہ دیا تھا جی, اور اب پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہم پوری دنیا کے مقروض ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں کیا ہے کہ ہم نے پورے پاکستان کو 60 کی دہائی 70 کی دہائی کے بعد قرضے پہ چلایا ہے. ہم نے اپنی کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی, کوئی انڈسٹری باہر چیز ہم نے نہیں. آج پوری دنیا میں کپڑا جو ہے وہ بنگلہ دیش کا ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے. ہماری کیا چیز ہے, ہم تو ایک سوئی بھی اپنی نہیں بنا سکے. ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو اگتا بھی ہے اس کو افغانستان کے بارڈر
سے اس طرف لے کے دوبارہ لا کے پھر اس قوم کو لوٹتے ہیں. یہ جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں, میرا ہمیشہ ہوتا ہے سوچ کو بدلو, خود کو بدلو, چہرے نہیں نظام کو بدلو. یہ چیز جب تک نہیں ہوگی, ہم سمجھیں کہ اسی سسٹم کے اندر آگے ملک ہمارا جائے گا, بہت بڑے بحران کے اندر یہ ملک شامل ہو جائے گا. بالکل. چلیں, پاکستان عوامی تحریک کے آپ کینڈیڈیٹ ہیں, آپ اس ملک کے پارلیمانی نظام کو چینج کر کے آپ کہتے ہیں کہ پریزیڈینشیل سسٹم آنا چاہیے, تو اس کے لیے محنت آپ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو گڈ لک وش کرتے ہیں. اور ایک فائنل آپ ایک اپنے ووٹرز کو اس چینل کے تھرو اپیل کریں اور اس کے بعد ہم ریپ اپ کرتے ہیں. میں سب سے پہلے جی تو آپ کا شکریہ, آپ کے چینل کا شکریہ, اور میں اپنے ووٹرز کو نہیں بلکہ میرے بھائی بہنیں, بیٹیاں, بیٹے, طلباء, علماء, مشائخ, ان سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ابھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیجیے. میں آپ جیسا آدمی ہوں, مجھے آپ کے مسائل کا پتہ ہے. جو سونے کا چمچہ منہ کے میں لے کے آئے ہیں اور مختلف ادوار میں پارٹیاں بدل رہی ہیں, ان کی منزل اقتدار ہے, آپ کا حلقہ نہیں ہے. آپ ان جنبوں دھڑوں کی سیاست میں سے باہر نکل کے اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ جیسے مڈل کلاس آدمی کو دیں. میرا آپ سے ایک وعدہ ہے, حلفاً ہے اللہ کو حاضر کر کے, کہ میں 1 ٹکے کی کرپشن نہیں کروں گا. اس لیے کہ اس وقت میرا ملک جو ہے وہ اس بحران میں پھنسا ہوا ہے, میرا ایریا. تو ان سے میری یہی اپیل ہے کہ میں نے ہمیشہ طلباء کی بھی آواز بلند کی ہے, نوجوانوں کی بھی کی ہے, ہر مکتبہ فکر کی ہے. میری گائیڈ لائن بھی مجھے کریں اور میرا پیغام بھی آگے پہنچائیں. مجھے ملنے کے لیے ان کو کسی 6 7 8 سیکٹریوں کی ضرورت نہیں ہوگی. میں پبلک کا آدمی ہوں, مجھے وہ تھڑے پہ بھی بلا لیں گے تو میں وہاں پہ آ جاؤں گا. تو موٹر سائیکل پہ مہر لگا کے اس نظام کے خلاف بغاوت کر کے ایک نئی قیادت, ایک نیا اعتماد, اور اب کی بار عوامی سرکار کے حساب سے جو ہے وہ ووٹ دیں. جی بہت شکریہ. اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو نصیر خان. ہم آپ کو بیسٹ آف لک وش کرتے ہیں. NA-17 کے باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں, یہ فورم ان کے لیے حاضر ہے. اگر آپ آنا چاہتے ہیں, اپنا موقف دینا چاہتے ہیں, تو DAA نیوز کی ٹیم سے آپ رابطہ کریں اور ہم آپ کا موقف بھی لینے کو تیار ہیں. دس واز ڈاکٹر اسامہ قاضی ود دا سائک ایکسپیرئنس سائننگ آف. اللہ حافظ. تھینک یو سر.